اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 سے 48 تک پہلے تلاوت کریں گے اور پھر ان آیات کی وضاحت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سے گزشتہ آیات میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا اور اس کے بعد حضرت آدم کو یہ حکم دیا جانا کہ اب ایک معین مدت تک زمین میں رہو گے اور آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی سے کچھ کلمات سیکھ کر توبہ کرنا اور اللہ کا اس توبہ کو قبول فرما لینا۔ ایک نقطہ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، لیکن توبہ قبول ہونے کے باوجود واپس وہاں نہیں بھیجا گیا جہاں سے نکالا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وہ جنت نہیں تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کے اور آزمائش میں کامیابی کے بعد رکھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آدم کو خلق ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا انی جاعل
فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آدم اگر یہ کام نہ کرتے مثال کے طور پر تو وہیں پہ رہتے۔ تو وہ جنت کے جو آخری منزل ہے متقین کے لیے، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، وہاں جانا فقط انسان کے اعمال کے نتیجے میں ہے، اس کے علاوہ وہاں پر نہیں جایا جا سکتا۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ انسان کے اعمال ہوں گے جن کے نتیجے میں وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آیت نمبر 38 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ۔ یہاں سب سے کیا مراد ہے؟ جناب آدم ہیں، جناب حوا ہیں اور ان کی ذریت، آنے والی نسلیں، سب کو مجموعی طور پر گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تم دو نہیں ہو بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں اولاد آدم ہوگی، سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ساری کی ساری بات کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حوا اور ان کی جو نسلیں آنی تھی فرمایا کہ سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، رہنمائی آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی تمہارے پاس آئے گی، جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کا اتباع کرے گا، اسے فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ میں، ایسی حالت میں لے جائے گا کہ جہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے ان دونوں حالتوں میں؟ خوف کسی آنے والی چیز کی ٹینشن سے ہوتا ہے، کوئی آنے والا خطرہ، کوئی آنے والی ناگوار صورتحال انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خطرہ مجھ پہ آ سکتا ہے، تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ اور جو کسی گزشتہ چیز کے ہاتھ سے چلے جانے پر کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حزن کہتے ہیں، غم جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، کہ اگرچہ غم بھی عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں، یعنی نہ مستقبل کی کوئی پرواہ اور فکر ہوگی، نہ گزشتہ پہ کوئی پچھتاوا اور کوئی غم ہوگا۔ مکمل سکون اور خوشی کی کیفیت جنت کے لیے جنت میں مومنوں کو دی جائے گی۔ لہٰذا آپ سنتے ہیں روایات میں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی تھی تو جب دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو مولا نے فرمایا تھا کہ گریہ نہ کرو، تسلی دی تھی، اور پھر ایک جملہ فرمایا تھا اپنے بچوں سے اور کہا تھا کہ اس کے بعد تمہارا باپ کوئی غم نہیں دیکھے گا، اس کے بعد تمہارے باپ کو، کیوں؟ اسی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی آنے والی چیز کی پرواہ، نہ کوئی گزشتہ چیز کی۔ جس طرح شہداء کے بارے میں قرآن نے کہا ہوا ہے
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یہ قرآن نے بات کیوں کہی تھی کہ کفار سمجھتے تھے کہ مر گیا تو بندہ ختم، اور انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ منافق کہتے تھے ہمارے پاس رہ جاؤ، نہ جاؤ رسول اللہ کے ساتھ۔ تو جو لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے میدان جنگ میں، خاص طور پہ جنگ احد میں یہ آیات نازل ہوئی، جنگ احد کے بعد، چونکہ بہت سارے مسلمان، تقریباً 72 مسلمان شہید ہوئے تھے وہاں پر، تو یہ اب ان کو طنز کرتے تھے، ہم نے نہیں کہا تھا مت جاؤ، ایسے ہی تم نے جانیں گنوائی اپنی، ان لوگوں نے فلان۔ تو مسلمانوں کو اس سے پریشانی ہو رہی تھی، تو خداوند عالم نے پھر تاکید فرمائی کہ ہرگز اسے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے اسے مت کہنا کہ مر گیا ہے، جو تم موت کو سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیفیت کیا ہے ان کی؟ یہ سورہ آل عمران میں 4 جز میں یہ آیات ہے۔ کیفیت کیا ان شہداء کی؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں۔ فرحین، فرحت، خوش ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود خوش ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشخبری دے رہے ہیں ان کو کہ جو انہی کے راستے پر ہیں لیکن ابھی قتل نہیں ہوئے، خدا کے راستے میں زندہ ہیں، ان کو وہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کیا؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یہاں جہاں ہم پہنچے ہیں نہ ہمیں کوئی خوف ہے نہ ہمیں کوئی غم ہے، ایسی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ کیفیت ہے کہ جو خداوند عالم فرما رہے ہیں وہاں پر خاص شہداء کے بارے میں، اور اوورآل جو اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہوگا، تو خداوند عالم یہ فرما رہا ہے اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک سائیڈ جو ہدایت کو فالو کریں گے۔ اب توجہ کریں، یہ قرآن میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو لفظ ایک دوسرے کے مد مقابل اپوزٹ کے طور پر استعمال ہوئے ہیں ان پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی۔ اب یہ کفر اور تکذیب کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ فالو کرنے کے مقابلے میں، یعنی فالو نہ کرنا، مخالف سمت میں چلنا۔ اللہ نے کہا اس راستے پر چلو، کسی اور راستے پر چلنا، اس میں سے بو آتی ہے کفر کی اور تکذیب کی۔ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں جو اللہ نے کہا، میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، ایک دفعہ یہ کہتا ہے۔ ایک دفعہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کی بات مانتا نہیں ہے، اب اس کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ وہ قرآن کی بات نہیں مانتا۔ یہ کفر عملی ہے۔ اسی طرح تکذیب، جھٹلا دینا، کوئی کہے نعوذ باللہ، کہے یہ اللہ کا رسول جو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ تکذیب ہے۔ اور ایک دفعہ اس کا عمل ایسا ہو کہ جس سے آیات کی تکذیب ہو رہی ہو، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں کہ اتنے خطرناک کام اللہ نے کہا جو یہ کرے گا اس کو یہ سزا دوں گا، اسے پرواہ ہی کوئی نہیں، وہ جا رہا ہے۔ گویا اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی اس آیت کے، ان آیات کے میسج کو۔ بس یہاں پر کفر اور تکذیب کس کے مقابلے میں آئے ہیں؟ اتباع کے، فالو کرنے کے مقابلے میں آئے ہیں، اور قرآن میں زیادہ تر ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم اصلاً قبول نہیں کرتا فقط زبانی ایمان لانے پر کوئی اکتفا کرے، اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے لوگوں نے بنا لیا، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو زبانی ایمان کہنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کا عمل اس کی گواہی نہ دے رہا ہو، قرآن مجید اسے قبول نہیں کرتا،
کہتا ہے یہ اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح ترک کیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی اصحاب النار ہے۔ اصحاب النار یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اصحاب النار یعنی آگ کے ساتھی جو آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 39 تھی۔ آیت نمبر 40 اور اس کے بعد دوسرے قرآن مجید کے جز کے ایک حصے تک، ابتدائی حصے تک کس کا ذکر ہے؟ سارا کا سارا یہود کا، بنی اسرائیل کا، کہ جو مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ توجہ فرمائیں، اس قوم کی داستان بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور ان کی خصلتیں اور ان کی صفات بہت ہی غور طلب ہیں اور عبرت ناک ہیں۔ یعنی انسان مدینہ کے اور مدینہ کے اطراف جیسے خیبر، جیسے فدق اور یہ جو بستیاں تھیں یہود کی، ان کو اگر دیکھے، غور کرے ان کی زندگی پر تو عبرت ناک ہے۔ سب سے زیادہ عبرت ناک بات، مثلا سب سے پہلی عبرت ناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سرزمین کے باسی نہیں تھے جو آج مدینہ منورہ کہلاتا ہے، یہاں پہ آبادی تھی نہیں۔ یہ یہودی لوگ بنی اسرائیل اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے اس سرزمین کو تلاش کرتے 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 یہاں پہ آئے تھے، اور اس سرزمین کی نشانیاں انہیں معلوم تھی جن کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہی وہ سرزمین۔ کون سی سرزمین؟ کہ جس سرزمین پر انبیاء کا سردار، اللہ کا آخری نبی آئے گا اور وہ اس سرزمین پر اپنی حکومت قائم کرے گا، یہ ان کو معلوم تھا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی، اتنے مشتاق تھے، اتنے جذبے والے تھے کہ انہوں نے ہجرت کی اور آ کر یہاں پر اس سرزمین کو جب ان کو مل گئی تو یہیں پر آباد ہو گئے۔ اوس اور خزرج جو اہل کتاب نہیں تھے، امیین جنہیں قرآن نے بھی کہا، اور یہ لوگ بھی انہیں امی کہتے تھے، جو کتاب والے نہیں ہیں ان کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ امی، یعنی ان پڑھ۔ پڑھا ہوا کسے کہتے تھے؟ جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہو۔ وہ لوگ بعد میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں مکہ اور مدینہ کی، اس علاقے کی تاریخ پڑھیں اسلام سے پہلے کی، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جب بھی یہودیوں کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوتا تھا، تو یہ اپنے مد مقابل فریق کو رسول اللہ کا نام لے کے دھمکی دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ تم جو ہم پہ ظلم کر رہے ہو یا ستم کر رہے ہو، ان قریب وہ آنے والا ہے جس کے ہم منتظر ہیں، یہاں پر ہم تو اس کی قوم ہیں، وہ آئے گا، وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کرے گا اور تمہیں اس سرزمین سے نکال دے گا۔ یہ جملہ بولا کرتے تھے، اور اس جملے کی طرف قرآن مجید نے خود اشارہ کیا ہے، بعد کے درسوں میں انشاءاللہ آ جائے گا، پہلے سپارے میں اس کا تذکرہ۔ بس رسول اللہ کے منتظر، اور رسول اللہ کی نشانیاں تو ان کو پتہ تھی، اس سرزمین کی نشانیاں بھی پتہ تھی جس پر ہجرت کر کے آنا، جس پر حکومت بنانی ہے اللہ کے نبی نے۔ لیکن تاریخ کیا گواہی دیتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور پھر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو جن کو یہ دھمکیاں دیتے تھے، اوس اور خزرج،
وہ بن گئے انصار، وہ رسول اللہ پر ایمان لے آئے. اور یہ جو منتظر بیٹھے ہوئے تھے سوائے ایک تھوڑی سی جو ایماندار اور واقعا نیک لوگ تھے، ان کے سوا یہ سارے کے سارے رسول اللہ کے بدترین دشمن بن گئے. آپ جو میں نکات عرض کر رہا ہوں اس پر اچھی طرح غور کریں. بہت ساری چیزیں آپ پر واضح ہوں گی کہ یہ کیوں ہوا. ایک قوم کہہ رہی ہے ہم منتظر ہیں، آ رہے، لیکن جب وہ آتا ہے یہ دوسروں سے بڑھ کر اس کے دشمن بن جاتے ہیں، سوائے جو واقعاً نیک لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے. اس کے اسباب جو قرآن مجید نے بتائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے وہ تورات سے کٹ گئے تھے. اللہ کی کتاب جو تھی ان کی مانتے تھے، اپنے آپ کو اہل تورات کہتے تھے، لیکن تورات کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تورات سے ڈسکنیکٹڈ تھے. اور اس کا بھی جو تاریخ بتاتی ہے وہ وجہ یہ بنی تھی کہ جب جو نسل ان کی آ کر آباد ہوئی، ان کی تو زبان وہی تھی، عبری زبان، ہیبرو جسے کہتے ہیں، جو تورات کی زبان تھی. لیکن جب وقت گزرا تو اس علاقے کی لوکل زبان جو عربی تھی، اور اسی زبان میں تجارت ہوتی ہے، اسی زبان میں گویا دنیا کے معاملات چلتے ہیں، تو ان کی زیادہ توجہ اس زبان پر ہو گئی. اور چند نسلوں کے بعد گویا صورتحال یہ رہ گئی کہ تورات کی زبان صرف ان کے علماء کو آتی تھی، عوام اپنی زبان بھول گئے، تورات کی زبان ترک کر دی انہوں نے، اور لوکل زبان جو تھی وہ اپنا لی. تو تورات سے اس طرح یہ لوگ کٹ گئے، مانتے تھے لیکن کٹ گئے. قرآن جو بیان کرتا ہے جب عوام تورات سے کٹ گئے تو علماء کی شکل میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے حضرت موسیٰ کے دین میں، تورات میں تحریف کرنے کا دھندا شروع کیا، مکروہ دھندا، اور اس تحریف کے ذریعے انہوں نے اپنی آمدنی کا سبب، آمدنی کا ذریعہ بنا لیا اس تحریف کو. یہ بھی آگے آئے گا قرآن میں، اسی پہلے سپارے میں آئے گا. اب اگر آپ غور کریں کہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ لوگ انہیں پیسے دیتے تھے، کیوں تحریف کی ضرورت پڑی؟ اگر تحریف نہ کریں تو لوگ پیسے نہیں دیں گے. تحریف کرتے ہیں تاکہ پیسے لیں. قرآن نے خود بار بار گواہی دی ہوئی اس کی. جب انسان اس میں غور کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ یہ اصل حقائق کو تحریف کر کے اس طرح بنا کے پیش کرتے تھے اپنی عوام کو کہ وہ بڑے خوش ہوتے تھے. اور ان میں سے جو چند باتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام سے کہا ہوا تھا کہ تم پکے جنتی ہو، یہودی کے علاوہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. بس ایک یہ اس سے نوٹ کماتے تھے، اس قسم کے عقائد دے کر. اور دوسرا کہتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو کچھ عرصہ جہنم میں گزارنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں آ جائے گا. یہ ان کی ورڈنگز بھی قرآن نے بیان کی ہوئی، ان کے الفاظ بھی قرآن مجید نے اسی پہلے سپارے میں بیان کیے ہوئے. اللہ کہتا ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو خدا پر؟ یہ تحریف کی تھی انہوں نے. ظاہر پبلک کو ایسی باتیں، جنت کی ٹکٹیں بٹ رہی ہوں، تقسیم ہو رہی ہوں، اور اپنی روٹین بھی چینج نہ کرنی پڑتی ہو، کوئی ذمہ داری بھی نہ آتی ہو، تو یہ والا پیکج دین کا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے.
لیکن وہ دین کے جس کے لیے مثال کے طور پہ کربلا جانا پڑ جائے، بدر میں جانا پڑ جائے، احد میں جانا پڑ جائے، وہ دین ذرا سخت دین ہے، جس کے لیے انسان کو مثلا امر بالمعروف کرنا پڑے، نہی عن المنکر کرنا پڑے، جس کے لیے انسان کو زحمت برداشت کرنی پڑے. تو اللہ کے اصلی دین کے مقابلے میں شیطان اپنے نمائندوں کے ذریعے ایک اور چیز دین کے نام پر سامنے ٹیبل پہ رکھتا ہے، اور عام طور پر عوام کو، وہ عوام جو حقائق سے ناآشنا ہے، کتاب خدا سے ناآشنا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی دین، یہ بھی دین، یہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، اس میں جو مرضی ہم کرتے رہیں بالآخر ہمارے لیے راستہ ہے جنت میں جانے کا. یہ والا دین بہت سخت ہے، اس کو چھوڑو. تو آہستہ آہستہ انہی کی مارکیٹ بن جاتی ہے، اور یہودیوں میں بھی بن گئی کہ جو دین کو تعریف کر کے بتاتے تھے. اچھی طرح توجہ فرمائیے گا. اب جب اللہ کا نبی آیا، صرف ایک قلیل تعداد تھی جو قرآن نے بتایا، ایک قلیل تعداد تھی بنی اسرائیل میں کہ جو تورات پڑھنے والے اور نیک لوگ تھے، ان کی بے ایمانیوں میں انوالو نہیں تھے. جب اللہ کا رسول آیا تو قرآن بیان کرتا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جب آپ سے قرآن کی آیات سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. حق کو پہچان لیا نہیں، ان کو معلوم تھا حق کیا ہوتا ہے، ذائقہ حق کا انہیں معلوم تھا. جیسے ہی آپ سے سنا ان کو پرابلم ہی نہیں ہوئی، پہچان لیا. اور قرآن نے ان کے الفاظ بتائیں، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، ہمیں فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، ہمیں گواہوں میں لکھ لے کہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے. لیکن یہ ایک قلیل تعداد تھی. وہ جو اکثریت تھی جو کرپٹ ہو گئی تھی اور جنت بھی اپنی پکی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب اللہ کے رسول کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ وارے میں نہیں ہے، جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ ہمارے وارے میں نہیں. تو وہ جو کرپٹ علماء نما لوگ تھے، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا یہ وہی رسول ہے، انہوں نے کہا یہ وہ رسول نہیں ہے. اور عوام کو ویسے ہی باتیں نہیں پسند آ رہی ان کی، انہوں نے کہا شکر ہے بچ گئے. اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم جو دوسروں کو کہتے تھے کہ جب وہ رسول آئے گا وہ تمہیں سرزمین سے نکال دے گا، اس رسول نے انہی یہودیوں کو مدینہ کی سرزمین سے نکال دیا، ان کی خیانتوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے. یہ قتل بھی ہوئے اور ان کو مدینے، ایک گروہ کو ان کے مدینے سے نکالا گیا، کیونکہ یہ جب تک مدینہ میں رہے یہ مشرکین کے ساتھ رابطے میں تھے، یہاں کی اطلاعات بھیجتے تھے اور انہیں اکساتے تھے، انہیں کہتے تھے کیوں دیر کر رہے ہو تم، یہ ہر روز طاقتور ہو رہے ہیں، سب مل کر آؤ اور ان پر حملہ کرو، اندر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور یہ مسلمانوں کا کام تمام کر دو، دیر نہ کرو، یہ ہر روز طاقتور ہو رہے ہیں. البتہ اللہ تبارک و تعالی ان کی سازشوں سے اور ان کی خفیہ سرگرمیوں سے اپنے رسول کو آگاہ فرما دیتا تھا اور ان کا پلان کامیاب نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو میں نے آپ کو نکات بیان کیے ان کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آیات آپ کو اور زیادہ ان کا خطاب کس مزاج کے لوگوں سے ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان سے بات کر رہا ہے پتہ چل جائے گا. آیت نمبر 40 سے یہ داستان شروع ہو رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل اولاد حضرت یعقوب، اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي،
اور جو میرا عہد ہے اسے وفا کرو، اسے پورا کرو۔ کیوں آئے تھے مدینے ہجرت کر کے تمہارے بزرگ؟ گویا ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جب اللہ کا نبی آئے گا تم نے ایمان لانا ہے۔ انہوں نے گویا حلف اٹھائے ہوئے تھے۔ میری نعمت کو یاد کرو۔ نعمت کیا تھی؟ تمہارے اندر ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، تمہیں ہم نے تورات دی، تمہیں ہم نے کتنے معجزات سے تمہاری جان چھڑائی فرعون سے، کیا کچھ تم پر احسانات کیے، اور تمہیں اپنے زمانے کی سب سے بہترین قوم قرار دیا تھا، جیسے کہ آگے آ جائے گا۔ اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، تو یہ نعمتیں جب یاد کرائی جاتی ہیں تو وہ نعمتیں دینے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اب تم یہ میرے عہد کو کیوں توڑ رہے ہو، نمک حرامی کر رہے ہو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد سے وفا کرو۔ اوف بعہدکم، تو پھر جو میں نے تم سے عہد کیا ہے میں بھی وفا کروں گا۔ اور وہ عہد کیا ہے؟ تم اللہ کے رسول کی امت بن کر بہترین دنیا کی امت میں شامل ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر و انعام دے گا۔ اب یہاں سے بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد سے وفا کرو تو میں اپنے عہد سے وفا کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم وفا کرو ہی نہیں اور تم طلبکار بنے رہو کہ یا اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا ہم سے۔ جیسے قرآن بار بار مومنوں سے کہتا ہے، مسلمانوں سے، کہ اللہ کے عہد کی پاسداری کرو۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اسلام۔ ابھی گزرا، 2 درس پہلے گزرا تھا کہ فاسقین کی نشانی، فاسق کی نشانی پہلے کیا بتائی تھی؟ پہلی نشانی الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا عہد یعنی شریعت اسلام۔ ایک دفعہ ہے انسانی خطا ہو جانا، سستی ہو جانا، کوتاہی، یہ الگ مسئلہ ہے، اور ایک دفعہ ہے دیدہ دانستہ عادی مجرم کے طور پر ایک خرابی کو اپنا لینا، کہنا میں نہیں کرتا، یہ خطرناک ہے۔ اور اس کے اوپر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ایسے عادی مجرم کو کوئی بندہ آئے اور دین کے نام پہ اسے کہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کرتا رہے۔ یہاں سے پھر قوم کے کرپٹ ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، حرام خوری کا دروازہ کھلتا ہے، فسق و فجور کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ سب کرنے والے اپنی جنتیں بھی کنفرم کرا کے بیٹھے، بالکل اسی طرح جس طرح یہودیوں نے کرائی ہوئی تھی۔ اور جب کوئی قوم کرپٹ ہو جائے تو جب خدا کا نمائندہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ وارے میں نہیں ہے ہمارے۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بالکل وہی باتیں کریں گے جو رسول اللہ نے کی تھی، وہ بالکل وہی باتیں جو کریں گے جو حضرت عیسیٰ نے کی تھی، وہ بالکل وہی باتیں کریں گے جو حضرت موسیٰ نے اللہ کے انبیاء نے کی تھی۔ بے ایمانوں کو اللہ کے نمائندے وارے میں نہیں آتے۔ وہ جو اپنی کنفرم بخشش کرا کے بیٹھے ہوئے اور ساری اپنی غلط روٹین بھی جاری رکھی ہوئی ہے، وہ کہیں گے یہ دین ہی کوئی اور بتا رہا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں، جس طرح انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے ہی نہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے یہ وہ امام ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنا جو تصور بنایا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے امام بھی آ کے وہی کریں گے جو میرے ذہن میں تصور ہے۔ جبکہ امام نے کیا کرنا ہے؟ امام کے کاموں میں سے بنیادی ترین کام جو روایات میں آیا ہے وہ یہ کہ امام آ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بنیاد پر ہر چیز کو قائم کریں گے، یعنی آئین قرآن کو قائم کریں گے معاشرے میں، یہ امام کریں گے۔ اب جن کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، مزاج قرآن سے، جو تورات کے اصل مزاج سے آشنا تھے، انہوں نے جیسے رسول اللہ سے آیات قرآن سنی، انہوں نے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی نور ہے جو ہم پہلے جانتے ہیں، جس کو یہ وہی باتیں ہیں، یہ وہی حقائق ہیں، یہ وہی ذائقہ ہے، اور یہ سچا نبی ہے۔ لیکن جو کرپٹ ہو گئے تھے، خراب ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی، اور وہ اکثریت تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اور بالآخر جو انجام ہوا ہم سب جانتے ہیں۔
اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور کسی کی دھمکی نہ سنو، اور کسی چیز یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، اللہ سے ڈرو، نقصان سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِيَّايَ، یہ جیسے إِيَّاكَ ہے نا، صرف تجھے، إِيَّايَ صرف مجھ سے، فَارْهَبُونَ ڈرو، کسی اور چیز سے نہ ڈرو کہ اس کا بہانہ بنا کے تم کہو ہم اس نبی کی بات نہیں مان سکتے، ایمان نہیں، یہ نقصان ہو جائے گا، سارے کیا کہیں گے، ہمارا کام خراب ہو جائے گا، یہ نہ کہو، صرف اللہ سے، اور جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ کی بات ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ انہی کی بات مانتے ہیں جن سے ڈرتے ہوتے ہیں۔ 41 کیسے میرے عہد کی وفا کرو، جو اللہ طلب کر رہا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن، یہ عہد کی وفا ہے۔ اور وہ قرآن ہے کیا؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی جو سمجھ لے تصدیق تھی وہ کیا تھی کہ یہ اپنی کتاب کی وجہ سے کہتے تھے نبی آ رہا ہے، ہم انتظار میں نبی آئے گا، ہماری تورات میں لکھا ہے۔ تو جب وہ نبی آ گیا تو تورات والوں کو تو خوش ہونا چاہیے نا۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، سائنسدانوں نے کہا کہ کائنات جو ہے وہ بگ بینگ سے بنی ہے، وجود میں آئی ہے۔ مسلمان خوش ہو گئے، ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہوا بگ بینگ، ٹھیک ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ آسمان اور زمین جو تھے یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے پھاڑ کر انہیں الگ الگ کر دیا۔ تو خوش ہونا شروع ہو گئے، ہماری کتاب نے 1400 سال پہلے، مسلمانوں کا آج کل کام یہی رہ گیا ہے، کوئی چیز دریافت یا ایجاد وہ لوگ کرتے ہیں، یہ صرف تعلیم جاتے ہیں، ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بیکار، ٹھیک ہے۔ تو اب جب لکھا ہوا کہ اس نشانیوں کے ساتھ رسول آئے گا اور اس سرزمین پر آئے گا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بات کی تصدیق ہوگی، تمہارا تو ایمان اور بڑھ جانا چاہیے کہ تمہیں آئندہ کی خبر اللہ نے پہلے سے دے دی تھی کہ اس رسول نے آنا ہے، تمہارا تو ایمان اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، تمہیں تو خوشیاں منانی چاہیے، اپنے آپ کو تمہیں مثلا حق پر سمجھنا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ چونکہ تم خود کرپٹ ہو گئے ہو، اب ہماری جو اصلی دین ہے وہ تمہیں پسند ہی نہیں آتا۔ اور میری نازل کردہ یعنی اس کتاب قرآن پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اس نے آ کر تصدیق کر دی کہ جو تم باتیں کرتے تھے وہ حق تھی، وہ آ گیا۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی تمہاری حالت یہ ہے کہ تم دوسروں سے سبقت لے گئے اس کا انکار کرنے۔ ایمان لانے میں سبقت کرنی چاہیے تھی، یہ کفر میں سبقت کر گئے، نہیں ماننا ہم نے اس کو۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی کو مدینہ آنے کی دعوت کس نے دی تھی؟ یہودیوں نے نہیں دی تھی، حالانکہ وہ قوم کے جو انتظار میں ہے کہ ہم آخری نبی آنے والا ہے، اور اس کے لیے ہجرت کر کے ہمارے بزرگ آ کے یہاں پر آباد ہو گئے تھے چند نسلیں پہلے، تو ان کو تو جیسے ہی اطلاع ملے کہ مثلا مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے تو یہودی جاتے اور چیک کرتے، دیکھتے کہ یہ وہی ہے یا وہی نہیں ہے، گئے ہی نہیں۔ اور چند سالوں کے بعد جس نے دعوت دی ہے رسول اللہ کو آنے کی، مدینہ میں یثرب تھا اس وقت اس کا نام، وہ کون ہے؟ جن کو یہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ آئے گا تو تمہیں نکال دے گا، وہ رسول اللہ کو ویلکم کرنے والے بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بنو، یعنی پہلے انکار کرنے والے نہ بنو اس کے۔ اور آگے پھر ایک اور خطرناک چیز بھی بتا دی کہ یہ کفر کیوں ہو رہا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے جب رسول اللہ آئے تو عوام کس کے پاس جائے گی؟ اپنے علماء کے پاس، کہ قبلہ صاحب آپ بتائیں کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ خدا بند عالم سبب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کیوں پہلے کافر بنے یہ لوگ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ یہ کون سی آیات ہے؟ تورات کی آیات۔ تم جانتے ہو تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن تمہارا ذریعہ آمدن جو بن گیا ہے تورات میں تحریف کر کے، غلط ملت کر کے، اب یہ رسول جو ہے یہ تو برملا کر دے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اصل کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو تم وہ جو پیسے کمانے کے عادی ہو چکے ہو، وہ سبب بن رہا ہے کہ تم اس نبی کا انکار کر رہے ہو۔ چونکہ اگر رسول اللہ کا اقرار کرتے تو ان کی اپنی خیانتیں بھی پکڑی جاتی۔ اللہ کے نبی نے تو دین خدا کے بارے میں کسی سے تکلف نہیں کرنا کہ یہ چونکہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے لہذا اس نے کوئی 2 نمبری کر بھی دیا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ اللہ کے رسول اس طرح پردے نہیں ڈالتے، اس حق بیان کرنا، اس کو کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے، صاف صاف بیان کرنا۔ تو آپ اگر آیت پہ غور کریں آپ کو اللہ کے نبی کے انکار کا ریزن بھی اسی آیت میں مل جائے گا، اور وہ تھا مالی مفادات جو انہوں نے دین کو تحریف کر کے اپنا ذریعہ آمدن بنایا ہوا تھا، اسی کام کو، اسی تحریف کو ذریعہ آمدن بنایا ہوا تھا۔ وہ ان کو ہاتھ سے جاتا ہوا لگ رہا تھا کہ اگر لوگ اس پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں کون دے گا۔ اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، یہاں پہ کہا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میری نافرمانی سے بچو، صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ تو پھر یہ حرکتیں تم نہیں کرو گے، پھر تمہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے گا۔ بس ایک اللہ کا خوف فرحبون اور ایک اللہ کا تقوی۔ بس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تقوی کا معنی اصل میں ڈر نہیں ہوتا، تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی اور اس نافرمانی کے نتائج جو ہیں برے، ان سے بچنا، اس کا نام تقوی۔ اس لیے اس کا نام کبھی خوف بھی رکھ دیتے، ڈرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے گا اگر یہ کام کرو گے تو۔ آیت نمبر 42 اب یہ اللہ جن کاموں سے منع کر رہا ہے اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے کیا تھے، تبھی تو اللہ ان کو منع کر رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو، مکس نہ کرو حق اور باطل کو۔ کرتے کس لیے ہو؟ تاکہ حق چھپ جائے، کیونکہ جب سچ کے ساتھ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے پھر وہ جو مجموعہ ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ آج بھی جو یہ میڈیا وار ہوتی ہے اور یہ جو اخباری ایجنسیاں ہوتی ہیں جو خاص اپنے مفادات کو فالو کرتے ہیں، خاص چیز عوام کے ذہن میں اپنے ایجنڈے کے تحت ڈالنی ہوتی ہے، یہ سارا جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچ کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک ایسا حادثہ کہ جو عوام کو پتہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے، ہوا کیوں ہے اس کا ریزن بتاتے ہوئے چیٹ کر جاتے ہیں تاکہ عوام کے ذہنوں میں وہ ریزن ڈالیں جو یہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حکومت کا اخبار ہے مثال کے طور پر اور ایک اپوزیشن کا اخبار ہے، ایک ہی خبر کو اگر آپ دونوں طرف سے دیکھیں گے تو اگر کوئی حکومت کی اچیومنٹ ہے تو اس خبر میں
ایسے لگے گا کہ کیڑے ہی کیڑے ہیں اپوزیشن والے اخبار کی خبر میں، کہ تو خوش ہونے کی بات ہی کوئی نہیں. یا کہیں گے یہ تو ہم نے بنیاد ہم نے رکھی تھی اور تم میں خوش ہو رہے ہو. حادثے کا تو اس چیز کا تو انکار نہیں کر سکتے جو سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ایک حق کو لیں گے اور اس کے اندر اپنا باطل شامل کریں گے تاکہ سننے والے کے ذہن میں وہ ڈال سکے جو خود چاہتے. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. تم یہ کام کیوں کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟ حق کو ضرورت نہیں ہے باطل کی سپورٹ کی، جھوٹ کی سپورٹ کی. تم اگر اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے کہہ رہے ہو حق کیا، اس کو تمہارے جھوٹوں کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کر رہے کیوں ہو تم؟ اصل میں تم حق کو چھپانا چاہتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس بات کا علم بھی ہے. یہ ان کے علماء سے کہا جائے، وہی پیسے کما رہے تھے. کون پیسے کما رہا تھا عوام سے؟ علماء کما رہے تھے. اب گویا خطاب ان کے ساتھ کہ تم یہ کام نہ کرو، حق کے ساتھ باطل کو مکس نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ. اور تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن تم اپنے مادی مفادات کو خطرے میں دیکھ کر اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. اور وہ بن رہے چونکہ وہ خود بھی کرپٹ ہے. ان کو بھی وہی دین پسند ہے جو تم نے تعریف کر کے دیا ان کو بھی ان کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں پسند نہیں آ رہی. اب غور کیجئے، جن کو حضرت موسیٰ کے حقیقی دین کا ذائقہ پتہ تھا اور وہ اس پہ چل رہے تھے، انہوں نے دیر نہیں لگائی رسول اللہ پر ایمان لانے میں. ان کو زیادہ دیر نہیں لگی. کیوں؟ مسئلہ نہیں تھا ان کو. لیکن جس نے دین کے نام پہ ایک اور دنیا آباد کی ہوئی اور نظریات آباد کی ہوئی، وہ کہاں آئے گا؟ اس کے تو سارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ جو اپنے تئیں کہتا ہے میں مومن بھی ہوں، میں جناب امام کا ماننے والا بھی ہوں، لیکن پوری زندگی اس کی خدا نخواستہ حرام کمائی میں اس نے جو اس کی زندگی کا سٹیٹس ہے، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، جو اس کے اخراجات ہیں، اس کی سواری گاڑی، اس کی جائیداد، سب حرام پہ بنی ہوئی ہے. پوری زندگی کی عمارت حرام پہ کھڑی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ وہ تو امام آئیں گے تو وہ شیعوں کو ہیلپ کریں گے مثال کے طور پر. یہ ایک غلط تصور کو بیان کر رہا ہوں. تو میں شیعہ ہوں لہذا امام تو آئیں گے اور ہمارے دشمنوں سے جنگ کریں گے. اب امام آ کے کہیں پہلے تو اپنا حساب دے، تو نے کہاں سے حرام کمایا؟ تو یہ کہے گا بھئی اچھے امام ہیں، ہم آپ کا انتظار کرتے تھے، آپ کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے، آپ کے نام پہ نیازیں دے دے کر اور دعائیں ندبہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، آپ بجائے ہمارے دشمنوں کی ہم سے حساب مانگ رہے ہیں. ہمیں شک ہے آپ امام ہیں ہی نہیں، آپ کوئی اور ہے. وہی جو یہودیوں کے ساتھ ہوا. آپ وہ رسول نہیں ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں سود مت کھاؤ. جب سود کی ممنوعیت کی آیات اتری تھی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. آپس میں مل کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ ہر روز بڑھتا ہی جا رہا بندہ. ہمارے سے معاہدہ کیا کہ مدینے میں مل جل کے رہیں گے، لیکن یہ ہمارے اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کرتا ہے. ہماری ساری اکانومی سود پہ ربا پہ چل رہی ہے. یہ کہہ رہے سود مت کھاؤ، اللہ سے جنگ ہے. یہ نہیں بارے میں. جس طبقے کے مفادات زیادہ خطرے میں پڑتے ہیں جتنا اللہ کے نمائندے سے، وہ اتنا اس کا دشمن بن جاتا ہے. لہذا انسان اگر اللہ کے نمائندے کا واقعاً منتظر ہے تو اپنے مفادات کو ایسا بنائے ہی نہ کہ جو اللہ کے نمائندے کے مفادات سے ٹکراتے ہوں، جو اس کے اہداف سے ٹکراتے ہوں، تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی ماننے میں. لیکن جس نے دنیا ہی کسی اور طریقے سے اپنی بنائی ہوئی ہے وہ تو کہے گا کہ ہم نہیں مانتے. یہ بنی اسرائیل کی داستان سے اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اہل قرآن کو. ورنہ یہ اتنا پورا ایک، یعنی یہ اب آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے اور دوسرے جز میں بھی جائے گا، اور قرآن میں اور متعدد مقامات پر جتنا اس قوم کا تذکرہ ہے اور اس کی خرابیوں کا، اتنا کسی اور قوم کا تذکرہ نہیں. اللہ نے کھول کے تصویر سامنے رکھی ہے. اور احادیث میں کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت بھی
یہ یہودیوں والی حرکتیں کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جس جگہ انہوں نے قدم رکھا ہے میری امت رکھے گی. پھر ایک حیوان کا نام لیا جو سوراخ بل بنا کے اس کے اندر رہتا ہے. کہا کہ اگر یہودی اس کے سوراخ میں گھسے ہوں گے اس جانور کے، میری امت والے بھی گھسیں گے اس میں. اس طرح فالو کریں گے، یہودیوں کو فالو کریں گے، یعنی جو انہوں نے کرپشن کی اپنے دین میں یہ میری امت بھی کرے گی. اور آج آپ دیکھ لیں، تبھی آج اقوام عالم میں مسلمانوں کی حالت کو آپ دیکھ لیں. آج مسلمان ہونا یعنی عالمی نقطہ نگاہ سے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آپ کے جاننے والے بھی ہوں گے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی باہر ملک میں رہتے ہیں، یورپ میں یا امریکہ میں، تو وہ چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہ چلے میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بس پیدائشی ہے، پھنس گئے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں مسلمان ہوں. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے دین چھوڑ ہی دیے. پاکستان آ جائیں تو ظاہری طور مسلمان ہوتے ہیں، ورنہ وہاں پہ ان میں اور غیر مسلموں کی زندگی میں حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور باطل کو حق کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے بھی ہو. 43. کیا چیزیں دین کو قائم رکھتی ہیں؟ بندہ اگر ان پر قائم رہے تو اس کا دین قائم رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ ان کاموں کو صحیح طرح کرو تاکہ یہ کرپٹ قسم کی زندگی سے باز آ جاؤ. اور وہ کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. ایک نماز قائم کرو، یعنی پوری اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، پتہ چلے اللہ تمہارا سب سے بڑا ہے. اس کی عبادت اہتمام کے ساتھ کرو، اور جو واجبات مالی اس نے تمہارے مال میں رکھے ہیں ان کو ادا کرو. اور پھر اجتماعی عبادت ہے، با جماعت، انفرادی نہیں. اسلام اجتماعی دین ہے. اہدنا کہتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہماری ہدایت فرما. اکیلے بھی کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے گا ہماری ہدایت فرما. یعنی بندہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے باقی افراد سے جدا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اپنی فکر نہ کر، صرف باقیوں کی بھی فکر کر. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. 44. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو؟ ابھی تک کہتے رہے رسول آ رہے، رسول آ رہے، رسول آ رہے، اور جب آ گیا تو خود بھول گئے ہو تم. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. جب کہ تم اپنی کتاب کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون. تمہارے اندر عقل نہیں ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ رسول آ رہا، رسول آ رہا، اس پر ایمان لائیں، یہ اتنی شان ہوگی، فلان ہوگا، اور جب آیا تو تمہیں بھول گیا کہ رسول نے آنا تھا. جبکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، تورات کو پڑھتے بھی ہو. افلا تعقلون. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور عون طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر، حوصلہ بڑھ جاتا ہے انسان کا مصیبتیں برداشت کرنے میں. اللہ کا راستہ ہے، اس میں تلخیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں. صبر چاہیے ہوتا ہے کہ انسان میدان نہ چھوڑے. حرام کی کثرت ہے، حلال تھوڑا ہے. صبر ہوتا ہے جو انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، حرام کی طرف نہیں جانے دیتا. صبر یعنی استقامت، اپنی جگہ پر کھڑے رہنا. جم جانا، نہ خوشی میں حد کراس کرنا، نہ غم کی حالت میں اور مصیبت کی حالت میں لائن کراس کرنا. جس میں صبر زیادہ ہے وہ زیادہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے. اس کو چیزیں آ کر خوشیاں یا غم ہلا نہیں سکتی اس مقام سے جس مقام پہ اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اور نماز سے مدد میں اشارہ کر دوں، جیسے سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کول نازل کرنے والے ہیں، لہذا آپ رات کو اٹھیں، رات کو عبادت کریں تاکہ آپ کی جو وہ طاقت ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کی وہ بڑھ جائے. یہ نماز ہیلپ کرتی ہے. نماز یعنی اللہ سے تعلق جتنا گہرا ہوگا اتنا انسان باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سٹرونگ فیل کرے گا.
اور اگر اللہ سے تعلق ہلکا ہے تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی انسان کو بہت بڑی بڑی لگتی ہیں. پس صبر اور نماز ان کے ذریعے سے گویا کہ خداوند عالم سے تم ہیلپ لو، یعنی اپنے آپ کو مضبوط کرو. پھر فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بھاری ہے، بہت بڑی ہے، بھاری چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان کے جن کے اندر بھی اللہ کو جھک گئے، یعنی ان کا ایمان ایسا ہے اندر بھی ان کے خشوع کا اصل مطلب ہے اندر سے تسلیم ہو جانا، جھک جانا. جو اندر سے خدا کو جھک چکے ہیں، خدا کے نافرمان نہیں ہیں، خدا کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے. بس یہ ایک ٹیسٹ ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اگر بھاری لگتی ہے اس کا مطلب ہے ابھی خشوع پورا نہیں ہے. جس کو خشوع کہا جاتا ہے وہ پورا نہیں ہے. قرآن کی یہ آیات ٹیسٹ ہے سب کے لیے. اگر خشوع ہے اللہ کے سامنے تو پھر نماز بھاری نہیں لگے گی. ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے کہے کہ یہ ادھر 100 اینٹیں پڑی ہیں، ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دے، ہم کہیں گے وہ نوکر لگے کیوں اٹھا کے رکھ دے؟ میں میرے کپڑے دیکھ رہا ہوں، میں تو مزدور نظر آتا ہوں، میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ لیکن وہ بندہ کہے کہ 100 اینٹ وہاں سے وہاں رکھ دے، 1 کروڑ روپیہ لے لے، ساری پرسنالٹی چلی جائے گی. بسم اللہ، بندہ بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا 1 کروڑ آفر کرنے کی وجہ سے، اور بھاگ بھاگ کے اینٹیں بھی شفٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. وہ مشقت لگے گی ہی نہیں، کیونکہ دماغ میں 1 کروڑ گھسا ہوگا کہ 100 اینٹ ٹرانسفر کرنی ہے، ٹھیک ہے، 50 میٹر کے فاصلے پر، اور 1 کروڑ. وہ جو بندہ پہلے برا لگ رہا تھا، جس نے پہلے کروڑ بتائے بغیر کہا تھا کہ یہ کرو، وہ برا لگ رہا تھا. اب جب کروڑ، بندہ بھی پیارا لگنا شروع ہو جائے گا. 1 کروڑ اس نے مجھے دینا ہے ابھی 50 یا 100 اینٹ ٹرانسفر کرنے کا. اگر ایمان ہے خدا کی ذات پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً نماز ایک بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کو جو اندر سے اللہ کے سامنے تسلیم ہے. یہ اندر سے تسلیم کون کراتا ہے؟ حقیقی ایمان کرواتا ہے. جیسے میں نے مثال دی نا، وہ مادی مثال ہے. کروڑ روپے نے تسلیم کر دیا، خشوع ہو گیا، اس کو برا ہی نہیں لگ رہا، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے اینٹیں ٹرانسفر کرتے ہوئے، چونکہ نظریں کہاں پر ہیں؟ 1 کروڑ پر. کون ہے خاشعین؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے، گمان رہتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ان کو بھاری نہیں لگتی. اور یہ کہ انہوں نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جن کا اس پر ایمان ہے تو ان کے لیے نماز بھاری نہیں. خاشعین کی صفت بتائی. کیوں جھکے ہوئے اللہ کے آگے؟ ان کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی فائنلی اسی کے دربار میں جا کے پیش ہونا. اور وہاں پہ کامیاب کون ہے؟ جو اس کے سامنے جھکے ہوئے. یا وہ جو میں نے مثال دی اس کے لفظوں میں کہوں، مثال صرف ذہن قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ کروڑ اسی کو ملے گا جو اینٹیں ٹرانسفر کرے گا، لیکن کروڑ ہے اتنا اٹریکٹیو کہ وہ اینٹیں ٹرانسفر کرنا اس کو مسئلہ نہیں لگتا. وقت تقریباً تمام ہے، 2 منٹ ہیں. یہ 2 آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو. یہ جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اینڈ سے مختلف ہے، آخر میں مختلف ہے. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت بخشی تھی. یہ عالمین پر فضیلت یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں خداوند عالم نے نبی ان کو دیا، تورات ان کو دی، لیکن قرآن نے خود بعد میں بتایا ہوا کہ ان پر ذلت دے ماری گئی، نہ کہ قیامت تک ان کی فضیلت ہے، جیسے بعض لوگ انحراف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، آج کے لیے آخری آیت نمبر 48. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو. اس دن سے بچو یعنی اس دن کے عذاب سے بچو جس دن
اب یہ جتنی چیزیں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے یہ عقائد بنائے ہوئے تھے کہ اس طرح بچ جائیں گے۔ توجہ کیجیے، ان کا اگر ان کا پرابلم ہی نہ ہو، اللہ نے ایویں ان سے کہنا کہ یہ مت کرو یہ مت کرو، یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، یعنی یہ عقائد یہ فکر ان کے اندر موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ فکر نکال دو ذہنوں سے۔ اور اس لیے بھی انہیں قرآن اچھا نہیں لگ رہا تھا، رسول اللہ اچھے نہیں لگ رہے تھے کہ ان کی پکی کنفرم ٹکٹیں جنت کی کینسل ہو رہی تھی قرآن کی آیات سے اور رسول اللہ کی باتوں سے، کیسے اچھا لگے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے بچو کہ جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کی جزا نہیں بن سکے گا کہ تھوڑا سا بھی اس کا کوئی کمی کروا لے۔ اس کا مطلب ہے یہ تصور موجود تھا یہودیوں میں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ شفاعت کا باطل تصور ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ امت کے جتنے بھی زیادہ گناہگار لوگ ہوں گے وہ قیامت کے دن رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہماری اب جو اس عقیدے کو اپنا لے اس کو زیادہ گناہگار بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ نے الٹیمیٹلی چھڑوا لینا۔ اتنی سوریں لگا لگا کے اپنے لوگوں سے وہ سنتا ہے یہ والا عقیدہ کہ پکا ہو گیا اس کا۔ بلکہ رسول اللہ تو اب جو ہے وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی، اب تو جو آپ نے جس کو پیر مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ چندہ دیتے ہو وہی فرشتوں کو ڈانٹے گا، فرشتے بھاگ جائیں گے۔ ابھی تو نئے نئے ورژن آ رہے ہیں۔ قرآن والا دین تو پرانا ہو گیا، اس لیے قرآن پڑھنے بھی نہیں دیتے اور کہتے ہیں پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو فلان ہوتا ہے، تاکہ اپنی گیم کھول کے کھیل سکے۔ اس دن سے بچو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کا کچھ بھی بدلہ نہیں بن سکے گا کہ اس کا 1 مہینہ معاف کر دو اس کے بدلے مجھے کر دو، یا اس کے بدلے اس کے نوکر بہت ہیں ایک نوکر کو جیل میں ڈال دو۔ بعض دفعہ بڑے لوگ جب جرم کر بیٹھتے ہیں اور تو اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ میں بعد میں سنبھال لوں گا، میری جگہ تو چلا جا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ پیسے والا بندہ کیا کرتا ہے، یار مجھے جیل میں نہ ڈالو، اتنا زیادہ پیسہ مجھے کروڑ روپیہ لے لو، مجھ سے 10 کروڑ لے لو، مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں گویا کہ یہودیوں کے عقائد میں شامل تھی کہ ان طریقوں سے قیامت کے دن یہ کر کے بچا جا سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، کوئی نصرت کی جائے گی۔ یعنی تم نے جو حق کا انکار کرنے کا وتیرہ بنایا، یہ تمہاری من گھڑت باتیں اس دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اس دن انہی کی کامیابی ہے جو ہم نے اس صفحے کے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو جس نے میری ہدایت کو فالو کیا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، نہ مانی، تو پھر وہ اہل جہنم شمار کیے جائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج کا درس یہاں پر تمام ہے انشاءاللہ، اور